گھبرانا مت. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون پاس کرنے والوں قرآن کے خلاف بناؤ جتنا قانون تم کو بنانا ہو، اور تمہارا یہ قانون بھارت کے سموِدھان کے خلاف ہے. ہم مسلمان ہیں، گرو سے کہتے ہیں، شان سے بولتے ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا آستھا قرآن پر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو ہمارے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف قوانین لاؤ گے یکساں سول کوڈ کی شکل میں. تم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے. اس قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو تو دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے. اگر الزانیۃ والزانی جیسے حکم پر عمل ہو جائے تو زنا جیسی مہلک بیماری، زنا جیسی بڑے جرم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے تو زنا جیسے مہلک امراض اور زنا جیسے بڑے جرم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ زنا سے بچنے کا اللہ نے راستہ بھی بتایا ہے. کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھونگھٹ کو لٹکا کر رکھیں، وہ پردہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو یہ زنا سے بچنے کا راستہ ہے. زنا کہاں ہوتا ہے؟ جب عورتیں بال کھول کر چلتی. زنا کہاں ہوتا ہے؟ جب سوشل میڈیا پر عورتیں آ جاتی ہے. زنا کہاں پر ہوتا ہے؟ جب سماج کی بچیاں موبائلوں کے اندر غیر محرم سے بات کرتی. زنا کا بازار کہاں گرم ہوتا ہے؟ جب سوشل میڈیا میں ہیلو ہاؤ آر یو مائی شونا مائی لولی ہیلو ہیپی نیو ایئر ایسے ایسے میسیجز ہوتے، وہاں پر زنا کا بازار گرم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا تخضعن بالقول. عورتوں سے مخاطب ہے کہ اگر تمہارے موبائل میں، تمہارے دروازے پر اگر کوئی اجنبی آ جائے تو اپنی بات میں لچک پیدا مت کرو. ان سے ہیلو ہاؤ آر یو سے بات مت کرو، سختی کے ساتھ بات کرو، جھڑک کر بات کرو، تاکہ سامنے والا یہ سوچے کہ یہ عورت بڑی سخت ہے، بڑی کڑک ہے. یہ دیکھیے قرآن زنا سے بچانے کا راستہ بتا رہا ہے. دنیا والو ہے زنا سے بچنے کا راستہ تمہارے پاس، لاؤ. لال کرشن اڈوانی جی سے پوچھا گیا کہ جو زنا کرتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ سزائے موت ہونی چاہیے. قرآن بھی کہتا ہے اس بات کو، اگر زانی ہے سزائے موت دو، اور دکھاؤ دنیا کو سوشل میڈیا پر موت دیتے ہوئے، تاکہ کوئی اور نوجوان کسی سماج کی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. یہ ہمارا قرآن ہے جو 1458 سال سے لے کر آج تک ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدلا. انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. اس قرآن میں، اس کتاب میں کسی بھی طرح کی کوئی شک یا کسی بھی طرح کی کوئی آپتی آپ کو اس قرآن میں نہیں مل سکتا. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ یہ قرآن کیا دنیا کی اور کتابوں کی طرح ہے؟ بہت سے لوگ آج قرآن پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں ہمارے قرآن پر جو ہمارے پاس ہے. چونکہ یہ جلسہ ایک مدرسے کے بینر تلے ہو رہا ہے، اور یہ مدرسہ، اس میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. اس مدرسے میں بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. اسی قرآن کے تعلق سے مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ بات کی جائے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، دعویٰ کرنے والے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی ایشوانی ہے، ایشوریہ گرنتھ ہے. ہر دعویٰ کرنے والا اپنے مذہبی شاستروں کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے. ہندوستان کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو وید ہے، رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے، اتھرو وید ہے،
4 وید. There are 4 Vedas are found in entire India. ان بر صغیر کے اندر کثرت کے ساتھ 4 وید شاستر ہندو بھائیوں کی بڑی کتاب مانی جاتی. ان کا عقیدہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ ایشوریہ گرنتھ ہے. لیکن ہم اگر ان سے دلیل پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ایشوریہ گرنتھ ہے, رگ وید آیا کہاں سے, اور رگ وید آیا کس پر, اور رگ وید آیا کیسے, رگ وید کب آیا, ویدات کے آنے کے وسائل کیا تھے, کس مقصد کے لیے آئے, کچھ نہیں بتا سکتا. آپ یہی سوال قرآن سے کیجئے کہ قرآن تم کیسے ہو, تمہاری کوالٹی کیسی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں کر سکتا. لا ریب, there is no any kind of doubt in this Quran. اس قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا کوئی. یہ ایسا قرآن اور یہ ہدایت کے لیے. اچھا قرآن تم آئے کہاں سے ہو, آنے کہاں سے, تمہارا اصل آنے کی جگہ کہاں سے ہے, where did you come from, please tell me, we want to know, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم آئے کہاں سے ہو. قرآن کہتا ہے گھبراؤ مت, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب ذوالجلال کے پاس سے نازل کیا گیا. اچھا قرآن تم آئے کیسے دنیا میں, کس طرح آئے, ہوائی جہاز میں آئے کہ ٹرین میں آئے, کہ بلٹ ٹرین میں آئے, کہ وندے بھارت میں آئے, کہ بس میں آئے, کہ کار میں آئے, کس میں آئے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ آدمی سفر کرتا ہے تو اسفار کے یہ ذرائع, آئے تم کیسے دنیا میں. تو قرآن کہتا آپ کا سوال ختم ہوگا. قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین, حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا. اے قرآن تم آئے کہاں پر, واٹس یور پلیس آف برتھ, تمہارے آنے کی جگہ کیا ہے, کہاں پر تم آئے, کس جگہ پر تمہارا نزول ہوا, کہاں پر تم آئے, کس جگہ پر تم پدھارے, اوترت کہاں پر ہوا ہے تمہارا, بتاؤ ذرا. تو قرآن کہتا ہے نزل علی قلبک, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا ہوں میں. اچھا قرآن واٹس یور پرپز, واٹس یور پرپز, تمہارا مقصد کیا اس دنیا میں آنے کا, بتاؤ ذرا. دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن جہاد کے لیے آیا, دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن قتل کرنے آیا, دنیا والے کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ظلم کی باتیں کہی گئی, دنیا والے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر خرافات ہے, دنیا والے اپنی لٹریسی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے کہ قرآن سے 24 آیتوں کو نکال دو. اے قرآن کیا ایسا کچھ ہے, اے قرآن ذرا بتاؤ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے, کس لیے آئے تم دنیا کے اندر. تو قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے ہدی للمتقین, میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہوں. لیکن کچھ ان پڑھ لوگ, کچھ جاہل لوگ, جانتے نہیں سمجھتے نہیں, تو فوراً اعتراض کرتا ہے کہ اچھا جو اللہ سے ڈرتا اسی کے لیے ہدایت ہے, لیکن جو ڈرتا نہیں, جو چور ہے, جو ڈاکو ہے, جو ادھرمی ہے, جو ڈس بلیور ہے, جو پیگن ہے, مشرک ہے, کافر ہے, ناستک ہے, جو قرآن سے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, تو کیا یہ قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. آگے میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, قرآن کہتا ہے کہ نہیں, صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت نہیں, بلکہ میں تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, میں تمام مانو
جاتی تمام مانو کے لیے میں ہدایت بنا کر بھیجا گیا. یہ قرآن کا تعارف ہے, یہ قرآن کا انٹروڈکشن ہے, یہ ہے قرآن. اچھا, یہ قرآن کب اور کیسے نازل ہوا؟ جو صرف یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے, باقی دنیا کی اور بھی جتنی کتاب, بہت ساری کتابیں ہیں. یہودی لوگ, کرسچن لوگ, یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے, کرسچن حضرت عیسیٰ کو ماننے والے, تفصیل سے نہیں اشارتاً بتاتا چلوں گا. ان کے پاس بھی کتابیں ہیں, ان کے پاس بھی گرنتھ ہے, ان کے پاس بھی ایشوریہ اللہ کے طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے, لیکن وہ کتاب صحیح شکل میں نہیں, بدل دی گئی. شارٹ کٹ میں یہودی اور کرسچن دونوں کی کتاب کو ملا کر آج بائبل بولتے ہیں. بائبل میں 4 کتابیں دستیاب ہیں. بائبل میں متی ہے, مرقس ہے, لوقا ہے, یوحنا, برنیاس. ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہوگی, بدل دی گئی. ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہو سکی, ان کے پڑھنے والوں نے ان کی کتابوں کے اندر کمی اور زیادتی کیے, ان کے اندر اپنے اپنے من کے مسائل پیدا کر دیے. جو مسائل اللہ کے طرف سے تھے ان کو نکال دیا اور اپنی خواہش کے مطابق مسائل اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا. ٹیکس کے اندر کمی بیشی کر دی گئی. رگ وید ہے, یجروید ہے, سام وید ہے, اتھرو وید ہے. ان کے بعد آئیے ہندو بھائیوں کی کتاب پران ہے, بھوشیہ پران, کل کی پران, متسیہ پران, بھاگوت پران, شیو پران, گر پران ہے. کہاں سے آیا؟ ایشوریہ گرنتھ ہے. کس کے اوپر آیا؟ کچھ پتا نہیں, بس وید ویاس جی نے اس کو جمع کیا ہے. وید ویاس جی نے, اور شاستروں کے اندر تبدیلی ہے. ہمارا قرآن وہ ہے جو بدلا بھی نہیں ہے. یہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا. فی لوح محفوظ, قرآن مجید فی لوح محفوظ. 2 مرتبہ یہ قرآن نازل ہوا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور پر نازل کیا اس قرآن کو. لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے. اگر آج دنیا کے اندر یہ شرابی, یہ کبابی عیاس, یہ دین اسلام کے دشمن, یہ انیمی آف اسلام, جو مسلمان اور شریعت کو ختم کرنا چاہتے, اگر یہ قرآن کو مٹا دیں, دنیا سے قرآن کے مسودے کو جلا دیں, قرآن نہیں مٹ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاؤں گا آپ کو اخیر میں. اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت معمور پر, بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور جو کعبۃ اللہ ہے, اسی کے اوپر 7ویں آسمان میں ایک عبادت کی جگہ ہے, فرشتے عبادت کرتے ہیں. اللہ نے لوح محفوظ سے وہاں پر قرآن کو اتارا ایک وقت میں, اور وہاں سے قرآن ضرورت پڑنے پر وہاں سے حضرت جبرائیل کے ذریعے 23 سال کی مدت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. 23 سال لگے پورے قرآن کو آسمان سے لے کر زمین پر آنے میں. کبھی 10 سورت, کبھی 1 سورت, کبھی 3 سورت, کبھی 4 سورت. جب جب ضرورت پڑتا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو نازل فرماتے. کس لیے؟ انسانوں کے بھلائی کے لیے. Allah sent down to earth and to teach the people what is wrong, what is right. اے دنیا کے انسانوں, تمہیں میں نے بھیجا ہے شراب پینے کے لیے نہیں, تمہیں میں نے بھیجا ہے عیاشی کرنے کے لیے نہیں, تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے شرک کرنے کے لیے نہیں, تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہے برے کام کے لیے نہیں, بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں تم کو کب کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سے 1458 سال پہلے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا, اور 23 سال کے قلیل مدت میں پورا قرآن 30 پارے کا, جن کے اندر 3 لاکھ الفاظ ہیں,
کچھ زیادہ 6666 آیتیں ہیں، اور بچے مدرسے میں اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کچھ بچے تو 3 سال میں، کچھ بچے 3 مہینے میں، کچھ بچے 6 مہینے میں، کچھ بچے 7 مہینے میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے قرآن۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے پر ثواب، جس کو سننے پر ثواب۔ ابھی قاری صاحب کتنی اچھی تلاوت کر رہے تھے، خاموشی سے سب کوئی سن رہا تھا۔ دنیا کے اندر تنہا ایک ایسی کتاب ہے، واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ بڑے سہل اور آسان انداز میں ریممبر بائی ہارٹ زبانی یاد کی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ کوئی اور کتاب یاد نہیں کی جاتی، بائبل نہیں یاد کی جاتی، رگ وید کو کوئی یاد نہیں کر سکتا، رامائن کو کوئی یاد نہیں کر سکتا۔ بڑے نام تو لیتے ہیں، شری رام چندر جی کے مرنے اور کاٹنے پر تل جاتے ہیں ہمارے شری رام چندر جی کے ماننے والے نوجوان۔ ذرا بتائے ایک منتر پڑھ کر، نہیں بتا سکتے وہ۔ ذرا بتائے رام چرتر مانس کا پاٹ کر کے، نہیں بتا سکتے۔ ذرا بتائے والمیکی رامائن کے اندر کتنے اشلوک کتنے منترا ہیں، نہیں بتا سکتے۔ محبت تب ہونا جب آپ کو پوری کتاب آپ کے سینے میں ہو، آپ کے دماغ میں ہو۔ ہمیں ہمارے قرآن سے محبت ہے تو بولو کہاں پر؟ عبداللہ سالم کھڑا ہو کر سنائے گا، بیکاز آئی ریممبر بائی ہارٹ فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ۔ میں نے پورا قرآن کریم کو 11 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا۔ اور بھی بہت سارے حفاظ ہیں جو قرآن کو آسانی کے ساتھ زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آسانی کے ساتھ، بڑے آسانی کے ساتھ زبانی بچے یاد کر لیتے ہیں، کوئی دقت کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اور یاد کر کے ایسے نہیں بلکہ مرتے دم تک یاد رکھتے۔ رمضان میں، تراویح میں 10 دن میں، کہیں 15 دن میں، کہیں 20 دن میں، کہیں 27 دن میں پرسکون انداز میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت موجودہ وقت میں 7.5 لاکھ سے کہیں زیادہ حفاظ کرام بھارت کے اندر پائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے حافظ جن کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ بتاؤ دنیا کون سی کتاب ہے جو زبانی یاد کی جا سکتی ہے؟ کوئی کتاب یاد نہیں کی جا سکتی، صرف یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے جو یاد کی جاتی ہے۔ قیامت تک یہ قرآن، اس کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے موجود ہوں گے، کیونکہ دنیا کا گائیڈ لائن، دنیا کے اندر مشعل راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سموِدھان انسان کو دیا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، صرف یہی ہے کہ نہیں قرآن کے اندر یہ آیت غلط ہے، اس آیت کے اندر یہ بات غلط کہی گئی ہے، اس آیت میں تو 4 شادی کا ذکر ہے، اس آیت میں تو عورت کو نصف حصہ مل رہا ہے، اس آیت کے اندر تو اب مارنے کی بات کہی گئی ہے، اس آیت کے اندر تو جنگ کی بات کہی گئی ہے۔ پاگل ہیں وہ، بے وقوف ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر تم کو ریالٹی جاننا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو 10 آیت پیچھے سے پڑھو، وہاں سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے علماء کے پاس جاؤ، مفتی یحییٰ صاحب کے پاس جاؤ، تب تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ظاہری دیکھ کر فیصلہ کر لینا نہیں۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی پارلیمنٹ میں پاس نہیں کیا گیا ہے، قرآن کو کسی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک معمولی انسان نے نہیں بنایا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے اور اس کے اندر کمی نکال دیں گے۔ قرآن محمد کی کتاب نہیں ہے، قرآن جبرائیل کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس زمین پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب ذوالجلال کے طرف سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے اندر دنیا کے تمام انبیاء کرام بھی مل کر بھی اگر وہ یہ چاہے کہ ہم قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی بدلنا چاہتے ہیں، ایک لفظ کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، اگر حضرات رسول کی بھی
تعداد آ جائے، تمام نبی ایک طرف مل کر قرآن بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے. کیوں؟ نبی بھی وہ بات بولتے ہیں جو اللہ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے. دنیا کے اندر لکھی ہوئی کتابیں بدلی جا سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بدلا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. یہ قرآن، اس کو دیکھیں تو ثواب، پڑھیں تو ثواب، سنیں تو ثواب. بہت پیاری، خوبصورت اور کامیاب کتاب، انسانوں کی کامیابی کے لیے جو منہج اور جو باتیں بتائی گئی وہ اس قرآن کریم کے اندر ہے. ہمارا یہ قرآن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو نکال دیا جانا چاہیے. ہم نے کہا کیوں؟ بھلا اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر تشدد ہے، اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر سختی ہے. میں نے کل ایک بات کہی تھی کل کے جلسے کے اندر میں کہ جیسے مثال کے طور پر کہا کہ بھئی جیسے زنا کرنے والے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ پوچھئے زنا کرنے والے کی سزا کیا؟ دنیا میں پوچھئے کہ اگر کوئی زنا کرتا اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی متعین سزا کسی ملک میں نہیں ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. 6 سال 10 سال کے اندر کبھی کوئی قانون ہوتا ہے، پھر بدل کر کوئی اور قانون آ جاتا ہے، سنشودھن ہو جاتا ہے قانون میں. ہمارے بھارت کے اندر خود زنا کے، ریپ کی کچھ اور سزا تھی، اب بدل کر کچھ اور سزا ہو گئی ہے. لیکن قرآن کریم ایک سزا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. 18 پارے میں سورہ نور ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی زنا کرنے والی عورت اور مرد زنا کرتے ہیں وہ، تو ان دونوں کو لوگوں کی ایک جماعت کے بیچ، امت مسلمہ کے ایک جماعت کے بیچ میں ان کو 100 کوڑے لگاؤ، چمڑے کے کوڑے، ایسے ویسے نہیں، 100 کوڑے زور سے مارے جائیں، تڑپتا رہے، لوگوں کے سامنے چیختا رہے اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ دوسرا کوئی دیکھنے والا زنا کرنے کی اس کی جرات نہ ہو، اس کی ہمت نہ ہو. میڈیا والے ڈگڈگی بجاتے، ہاں اتنی سخت سزا کا اعلان قرآن میں ہے. پوچھو جس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی اس سے پوچھو، جس کی بہن کی عزت لوٹی گئی اس سے پوچھو، دلی کے اندر نربھیا کی ماں سے پوچھو، حیدرآباد کے اندر پرینکا ریڈی کی ماں سے پوچھو، اور جبلی ہل کے اندر وہ 13 سالہ بچی سی کی ماں سے پوچھو، اور ہاتھرس کی اس چھوٹی سی 19 سال کی گڑیا کے باپ سے، ان کے ماں سے پوچھو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، تم کیا سزا چاہتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے کہ کوڑے برساؤ، یا اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کرو، رجم کرو، مٹی میں دبا کر کمر تک پتھر مار کر اس کو ختم کر دو. لیکن قرآن پھر بھی کیا کہتا ہے؟ نہیں، کوڑے برساؤ اگر کمارے لڑکے ہیں وہ، اگر انہوں نے ریپ کیا ہے تو. آپ ان سے پوچھئے جن کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے. پوچھو بلقیس سے جن کے ریپسٹ کو 2022 کے 15 اگست کو چھوڑ دیا گیا، کوک سے بچے کو لے کر اس کا مار دیا گیا تھا، اس کے پریوار کے 7 لوگوں کو 2002 گجرات کے اندر ان کے نظروں کے سامنے میں بچے کا سر پھوڑا گیا تھا. اس بلقیس بانو کے نظر کے سامنے اس کے باپ کا قتل کیا گیا تھا، اس کی بہن کا قتل کیا گیا تھا، اس کی ماں کی عزت لوٹی گئی تھی، اس کے بھائی کو مارا گیا تھا، اور ان ریپسٹ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا. تو پچھلے سال یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ ارے یہ تو برہمن ہیں اسی لیے ان کو چھوڑ دو. یاد رکھو یہ برہمن ضرور ہے، لیکن برہمن ہو کہ شودر ہو، اگر کوئی گناہ کرے گا، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا،
تو ایشور کے سامنے میں وہ پاپی ہوگا, وہ مجرم ہوگا. انسان نام سے بڑا نہیں ہوتا, انسان کام سے بڑا ہوتا ہے. یقین نہیں ہوتا تو اٹھا اور پڑھو 7872 سال پہلے کی کتاب وید ویاس جی کی پران کے اندر کہا گیا, شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتریو یاتی وترتوم گادویچیم تتھے چچس ایک ایواتر پتی پر جانام کتھم پنرجت کرتا پر بھیدا. کہ اس زمین پر پرماتما ایک ہے تو انسان کو ایک کیٹیگری میں پیدا کرتا ہے. قبیلہ خاندان بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن انسان پیدائشی اعتبار سے کوئی پاک کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ وید ویاس جی کہہ رہے ہیں کہ برہمن ہے تو چھوڑ دو, بیرک ہے وہ ایک الگ ہے, وہ ایک الگ عنوان ہے. البتہ قرآن کریم کا کوئی بھی آرڈر بندے پر ظلم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کہتا وما ربک بظلام للعبید, اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے, بلکہ وہی آرڈر اللہ دیتا ہے جو انسان ادا کر سکتا ہے, جو انسان اس کو پورا کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں زبردستی کسی کو کہتے تم کو یہ کام کرنا ہے, تم کو 30 دن کے روزے رکھنا ہے, تم کو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, تم کو زکوٰۃ دینا ہے, تم کو حج کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے, روزے کے لیے بھی کچھ سہولیات ہیں. اگر آپ مریض ہیں, جان کو خطرہ ہے, مفتی صاحب تفصیل سے بتا سکتے ہیں, یا آپ سفر میں ہیں تو وہاں تھوڑی سی رخصت ہے. اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پر روز حج فرض نہیں ہے. کچھ کنڈیشن کچھ شرائط کے ساتھ ہے. اسی لیے خواہ قرآن کو بدلنے کی اور قرآن کے اوپر الزام لگانے کی کوشش نہ کی جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے. حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پہنچایا گیا, اور محمد الرسول اللہ نے پوری ایمانداری سے ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وحی کی گئی وہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی کو ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتھ کے اندر ایک بات کہی گئی, اہمیو سویمدم بدامی جشتم دوابرتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام, کہ اس زمین پر ایشور جو ایشوانی کرتا ہے اپنے بندے کو, اور وہ بندہ لوگوں کے بیچ میں اس کو پھیلاتا ہے, اس کو بتاتا ہے, تو جو پھیلانے والا انسان ہے وہ بڑا مہان ہوتا ہے, وہ بڑا پوتر ہوتا ہے, وہ بڑا بھاگیشالی ہوتا ہے جو ایشور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. ہم پہلے اللہ کو مانتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور تمام انبیاء کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن آخری سنویدھان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اب قرآن اس دنیا کے اندر قیامت تک رہے گا. اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کے اندر 4 شادیوں کا ذکر ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, قانون لے آؤ یکساں سول کوڈ. قانون لا کر کے یہ جو 4 شادی کا آرڈر ہے قرآن میں, اس کو بدل دو. اچھا جی, 4 شادی اسلام میں فرض ہے کیا؟ فرض نہیں ہے, وہ ایک آپشن ہے. وہ ایک آپشن یہ ہے, اگر آپ کی بیوی بیمار ہے, آپ کی بیوی بانجھ ہے, پہلی بیوی کا اب پریشانی میں ہے, آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی پہلی بیوی سے, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری شادی ہو, آپ کی اولاد ہو جائے, پہلی بیوی مہلک بیماری کی شکار ہے, ایسی صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی دوسری شادی ہو جس سے آپ کو اولاد مل جائے, تو دوسری شادی کر سکتے ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم, کر سکتے. اور یہ قرآن ہے تو اعتراض میڈیا والے اچھل کر, یہ دیکھو قرآن میں 4 شادی ہے, یہ دیکھو قرآن میں 4 شادی کا ذکر ہے, مسلمانوں کے لیے 4 شادی ضروری ہے. ارے قرآن چھوڑو, منوسمرتی کے اندر بھی ایک منتر ہے جس کے اندر تعدد ازواج, 1 سے ادھک شادی کا ذکر ہے. حالانکہ تو شری رام چندر جی کی بھی 3 مائیں تھی, شری رام چندر جی کے ماں 3 تھی, ان کے ابا نے 3 شادی کی تھی, تو وہاں پر بھی 3 بیوی ہے. اعتراض قرآن پر کیوں؟ وہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا.
श्री रामचंद्र जी की अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, कई राजा दशरथ इनके अब्बा खामखा की बातों में लोगों को उलझाते हैं जो इशू नहीं है। अरे मुसलमानों की किताब है कुरान, उस पर अमल करते हैं, और मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हर इंसान की है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में कौन है? सिर्फ मुसलमान नहीं है। हमारे इस देश का मैं अब्दुल्ला सालिम भी इंसान में हूँ, हमारे मोदी जी भी इंसान में है, योगी जी भी इंसान में है, हर कोई इंसान में है। क्रिश्चियन भी इंसान है, जैन भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी इंसान था, कृष्ण जी भी इंसान थे। और ये इन लोगों के बारे में हर किसी के लिए कुरान पैगाम लेकर के आया है। खामखा जिहालत की वजह से, नादानी की वजह से इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगता है। मेरे भाइयों, लगने वाले लगाते जाएं, लेकिन हमारा अकीदा है कि इस कुरान करीम का कोई ज़र्रा बराबर एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इस कुरान करीम की हिफाजत कौन करता है पता है? अल्लाह तबारक व तआला करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की तो तब्दीली हो गई, बदल दिया गया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। हमने उतारा, हमें मुहाफ़िज़ है। हम इस कुरान को मिटने नहीं देंगे। कौन कह रहा? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। अंग्रेज जब आया था तो मुसलमानों की जमात आती थी लड़ने के लिए, तो अंग्रेज ने कहा इन मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती है, जरा पता करो। किसी ने कहा कि इनके पास कुरान है, और ये जब कुरान की तिलावत करते हैं तो इनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है और ये फिर सामने आ जाते हैं, फिर ये किसी से डरते। तो अंग्रेज ने कहा कि कुरान को मिटा दो। तकरीबन 3 लाख कुरान के नुस्खे मदरसों से निकाल कर जला दिए गए। 3 लाख कुरान के नुस्खे, 3 लाख। ये मदरसा कासिमुल उलूम, इसी तरह का एक मदरसा दिल्ली में था। वहां एक मौलाना हाफिज साहब, कारी साहब थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कुरान जलाना चाहते हो, लो इस ताक में भी, इधर भी निकाल कर दिया, कहा लो जला दो। कहा रे तुम तो कुरान को छुपाते, तुम जला क्यों रहे हो? उसने कहा कि कुरान का मुसव्वदा है, ये कुरान का मुसव्वदा है। कहा तो इसको बचा कर रखो, तुमको छुपाना चाहिए था। तुम कह रहे हो कि जलाओ, मैं तो जला ही रहा हूं, तुम्हारा कुरान को खत्म करना चाहता हूं और खत्म करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि कुरान को तुम नहीं मिटा सकते अंग्रेज, कम अकल जाहिल आदमी, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, कुरान के मुसव्वदों को आग के हवाले कर सकते हो, लेकिन कुरान मिटेगा नहीं, जलेगा नहीं। कहा कैसे? कहा इधर आओ। एक बच्चे को लाया, बच्चे को कहा कि बेटा चल पढ़ कुरान करीम। मदरसे का छोटा बच्चा हाफिज था, 10-12 साल की उम्र रही होगी। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हा, तीसरा पारा तिलकर रसूल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां पारा इज़ा समिअू। इसी तरह पढ़ते पढ़ते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 पारा, और लास्ट में मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेज देखकर दंग रह गया। कहा ये क्या पढ़ रहा था? कहा ये पूरा कुरान सुना दिया, आपको पता भी नहीं चला। कहा कि मेमोरी कहां फिट है इसका, रिकॉर्ड कहां? कहा रिकॉर्ड कहां? इसके दिल में और इसके दिमाग में कुरान है। तब वो अंग्रेज तौबा करता है, वो कहता है कि मैं कुरान के मुसव्वदों को जला सकता हूं, लेकिन यकीनन इस कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, जो इन बच्चों के दिलो दिमाग में अगर ऑपरेशन करके भी देखो तो नजर नहीं आएगा। यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा। तौरात अल्लाह ने उतारा है, ज़बूर को भी अल्लाह ने उतारा, इंजील को भी अल्लाह ने उतारा, उनसे पहले और भी सहीफे उतारे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सहीफे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह के नबी से कहा कि ए नबी ज़्यादा जल्दी मत पढ़िए। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे। शुरू में जब जिब्राइल कुरान लेकर आते थे, वही नाजिल होती तो अल्लाह के नबी जल्दी पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद जल्दी मत पढ़िए, आप भूलेंगे नहीं। क्यों?
لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. آپ جلدی بازی مت کیجئے، تیزی تیزی میں مت پڑھیے. ارے اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، یہ سب مائی رسپانسبلٹی، میں اللہ ہوں نا، میری ذمہ داری. گھبرانا مت.